السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آپ لوگوں کو ہم نے وہ ویڈیو بھیج دیا تھا کہ وقف کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ وقف سے مراد کیا ہے؟ اسٹاپ، یعنی رولز آف اسٹاپ سب ہم نے بتا دیا ہے۔ اور آپ چاہیں تو اس کے پہلے والی ویڈیو جو ہم نے پوسٹ کی ہے اس کو پھر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جو ہے مشق کرا رہے ہیں، مشق یعنی ایکسرسائز کرا رہے ہیں، اور آپ کو بہت غور سے دیکھنا ہے ہم کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھیے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، اب ہم قرأت کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو بھی رولز آف اسٹاپ اب تک ہم لوگوں نے سکھا دیا ہے، ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے، اب اس کو فالو کریں گے اور اسی کے حساب سے جو ہے اب ہم لوگ پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم جیسے لکھا رہتا تھا ویسے پڑھاتے تھے، جیسے رجیمی ہے تو ہم رجیمی پڑھاتے تھے، رحیمی ہے تو رحیمی پڑھاتے تھے، عالمینہ ہے تو عالمینہ پڑھاتے تھے۔ لیکن اب چونکہ ہم نے رولز آف اسٹاپ بتا دیے ہیں، یعنی وقف کے قواعد بتا دیے ہیں، تو اب ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ الف نکالنا ہے، عین نکالنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ سے پہلے زیر ہے تو باللہ پڑھنا ہے، باللہ مت پڑھیے۔ پھر من شین نکالیے، من الشیطان الرجیم۔ اب ہم یہاں رک رہے ہیں تو رجیم بول رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ دیکھیے تجدید ہے تو ذرا جھٹکا دیتے ہیں، تو یہاں جھٹکا، جو رولز اب تک ہم نے بتا دیا سب فالو کیجئے تبھی قرآن اچھی ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا کو کھینچنا ہے، کاف کو نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بہت ضروری ہے خیال کرنا کہ کیا کھینچنا ہے کیا نہیں کھینچنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت زیادہ اپنے جسم پر پریشر بھی مت ڈالیے، ایک دم حلق پر، اس پر اس پر، تاکہ ایک دم آپ کو پریشانی ہو جائے، ایسا بھی مت کیجیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی کیجیے، ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل آپ ایک دم آپ کے لیے زحمت ہو جائے، گلا ایک دم تنگ ہو جائے، پریشانی ہو جائے حروف نکالنے میں، ویسا بھی مت کیجیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، دیکھیں دو پیش ہے، یہاں ایک زیر تھا، ایک زیر، ایک زبر، ایک پیش، تو سب کو ختم کر دیں گے۔ دو پیش ہے تو بھی ختم کر دیں گے۔ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ دو زیر اگر ہے احدن ہے مثال کے طور پہ تو اس کو بھی احد پڑھیں گے، لیکن اگر احدن ہے تو کیا پڑھیں گے؟ احدا، رکنے کے ٹائم۔ اور اگر اسٹاپ نہیں کرتے ہیں، بغیر اسٹاپ کے آگے بڑھ جائیں گے تو جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جب اسٹاپ کریں گے تبھی اس کو فالو کریں گے، اسٹاپ نہیں کریں گے تو کچھ بھی وہاں پہ رولز فالو نہیں کیا جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، اب دیکھیں یہاں یسرن ہے تو یسرن کو ہمیں رکنا ہے تو یسرا، اور اگر نہیں رکنا ہے تو ہم یسرن کہہ کے آگے بڑھیں گے۔ ان مع العسر یسرا فیہا، اور چونکہ یہاں تنوین ہے اور اس کے بعد فا ہے تو غنہ بھی کریں گے، یعنی اخفا کریں گے۔ ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت دھیان سے پڑھیے۔ اور اگر رک گئے یہاں تو کیا پڑھیں گے؟ ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریہ۔ اب یہ دیکھیے تا ہے گول والا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گول والا تا آئے، چاہے گول والا تا ایسے آئے، چاہے گول والا تا ایسے آئے، اور چاہے گول والا تا ایسے آئے، تینوں طرح سے آ سکتا ہے۔ یہ سب گول والا تا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو نقطہ ہے، یہ آئے، اس کے اوپر ایک زبر آئے، ایک زیر آئے، ایک پیش آئے، دو زبر آئے، دو زیر آئے، دو پیش آئے، ٹھیک ہے؟ جزم آئے، کچھ بھی آئے، کھڑا زبر آئے، کھڑی زیر آئے، الٹا پیش آئے، کچھ بھی آئے، اس کو سب کچھ ختم بھی کر دیتے ہیں اور اس کو ہا کر دیتے ہیں۔ ہا، گول والا جو ہا ہوتا ہے اس کے برابر اس کا مقام ہو جائے گا۔
سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا اور گول والا ہا کی طرح ہوگا. یہ جیسے دو زبر ہیں یہاں پہ یسرن پہ دیکھ رہے ہیں, یہ یسرن پہ جو دو زبر ہے, یہ تا کے علاوہ ہے کوئی حرف تو فالو ہوگا. اگر تا آ گیا اس پہ تو پھر کچھ بھی فالو نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہا بنا دیں گے. تو کیا ہو جائے گا, ان مع العسر یسرا, اور نیچے والا کیا ہے, فیہا عین جاریہ, جاریت نہیں یا جاریت نہیں, جاریہ. اگر نارمل طریقے سے دیکھا جائے تو دو پیش ہٹا دیا جائے تو جاریت ہونا چاہیے, لیکن جاریت نہیں ہوگا, گول والی تا ہے. لمبی والی تا ہے, اگر جو لمبی والی تا آتی ہے ایسے, اسے ہم تائے مبسوطہ کہتے ہیں, یعنی لمبی تا. یہ والی ہے تو پھر یہ رولز فالو نہیں ہوں گے. یہ سمجھے, یہ سب رولز فالو نہیں ہوں گے. یہ رولز کس کے لیے ہیں, گول والی تا کے لیے جو ہم نے بتایا ہے. لمبی تا والا جو معاملہ ہے وہ نارمل طریقے سے اس کو آپ ڈیل کریں گے. فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ. اب من ہے, نون پہ جزم ہے یعنی ساکن, اس کے بعد عین ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. پھر تنوین ہے, اس کے بعد حمزہ یعنی الف ہے, تب بھی غنہ نہیں کریں گے. جیسے یہاں ہم نے غنہ کیا عین جاریہ, ویسے پھر اس کے بعد لاسٹ ہے لا تسمع فیہا لاغیہ, لا تسمع فیہا لاغیہ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. اچھا, اب اس کے بعد اگلا سبق آتا ہے, اگلا لیسن آتا ہے. لیشن نہیں ہے, لیسن. ٹھیک ہے, غلطی سے ہم سے نکلا. اب دیکھیے تشدید مع تشدید, یہ کیا ہے, یہ کون سا لیسن ہے, تشدید مع تشدید, یعنی تشدید کے ساتھ تشدید آنا. تو ڈبل ذمہ داری آپ کی بن جاتی ہے. تشدید ہے, اس کے بعد پھر تشدید ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے ذرا دھیان دیا جاتا ہے. تو آپ کو کیسے پڑھنا ہے, عین لام زیر ال, لام یا زیر لی, اللی, یا واو پیش یو, اللیو, نون زبر نا, اللیون, یزکا. ٹھیک ہے, یا زال زبر یز, زال کاف زبر زک, یزک, کاف زبر کا, یزکا, را پیش رو, یزکرو. مزملو, مزملو, میم پہ تشدید ہے تو نون اور میم پر جب تشدید آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, غنہ کرتے ہیں, ناک میں آواز رکھتے ہیں. مزملو, زا پر نہیں کریں گے, لام پر نہیں کریں گے, یا پر نہیں کریں گے, زا پر نہیں کریں گے, کاف پر نہیں کریں گے. صرف کس پر کریں گے, صرف نون پر کریں گے اور میم پر. نون اور میم پر اگر تشدید آئے گی تو پھر ناک میں ذرا آواز رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مدثرو, اس کے بعد علیین, عین لام زیر ال, لام یا زیر لی, اللی, یا زیر یی, علیی, نون زبر نا, علیین. تو یہ ہو گیا آپ کا یہ سبق. اب ایک اور یہ بھی ہم پڑھا دیتے ہیں تاکہ یہ پورا مکمل ہو جائے. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے, یہاں پر مدہ زبر ہے. مدہ زبر دیکھیے دو طرح سے آتا ہے. ٹھیک ہے, مدہ زبر کیسے آتا ہے, دو طرح سے آتا ہے. ایک مدہ زبر آتا ہے چاند کے طرح, یعنی ایسے بنا ہوا ہے چاند, جیسے یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو. اور ایک مدہ زبر ہلکا سا ایسے اڑتا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے, اسے مد جو ہے یہ بڑا مد کہتے ہیں, اور یہ چھوٹا مد ہے. یہ بڑا مد زبر ہے اور یہ چھوٹا مد زبر ہے. یہ جو ہے بہت زیادہ کھینچا جاتا ہے. بہت زیادہ سے مراد یہ کہ کم سے کم 3 یا 4 الف بولنے میں جتنا وقت لگتا ہے نارمل, جیسے الف 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 الف, اتنا دیر تک اس کو کھینچنا ہے. اب ہم نے 4 الف بولا نا, الف 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 الف, تو اتنا بولنے میں جو ٹائم لگا اتنے دیر تک اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس کو کہتے ہیں مد زبر. اور یہ جو ہے یعنی جو دوسرا والا ہے جسے ہم نے ایسے بتایا تھا, یہ جو یہاں پر ہے, دیکھیے یہاں پر ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر ہے, یہاں پر ہے, تو ٹائم لگتا ہے اتنا دیر کھینچا جاتا ہے. دیکھیے بہت غور سے یہ لیسن دیکھیے گا, بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے. اس میں ابھی آگے یہ تیسری جو لائن ہے نا, تیسری لائن بہت ضروری ہے. یہ بہت غلطی ہوتی ہے لوگوں سے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو ذرا دھیان دیجیے گا. تو اب اس کو پڑھیں گے ہم, جاء,
پھر یہ ہو گیا سیئت، ایک ہے سیئت، سی، تو یہ حروف مد والا جو یا ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو تھوڑا کھینچتے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ کھینچنا ہے کیونکہ یہاں مدہ زبر ہے. سیئت، سوء، امرنا، یہ اس سے کم کھینچیں گے، اس سے ذرا ہاف، جتنا اس کو کھینچتے ہیں اس سے ذرا 50%. لا اقسم، قالوا انا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ ہے مد متصل. متصل مطلب کیا ہے کہ ایک لفظ کے اندر ہی رہے گا. یہ دیکھ رہے ہیں ایک لفظ ہے اسی کے اندر رہے گا، ٹھیک ہے. اور مد متصل مطلب جڑا ہوا. متصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جڑا ہوتا ہے، کمبائن ہوتا ہے. اور مد منفصل مطلب ہوتا ہے جو الگ، یعنی کہ الگ ہو جائے، لفظ سے الگ ہو جائے. جیسے دیکھیے یہاں پر دیکھیے، فی الگ ہو گیا، امرینا الگ ہو گیا، یہ دو الگ الگ ورڈ ہے. لا الگ ہے، اقسمو الگ ہے، قالو الگ ہے، انا الگ ہے. تو اسے مد منفصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مد منفصل. فی کو جو ہے تو اپنا الگ کرنا ہے، امرینا الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جوڑ کر کے نہیں، یہ کیا ہے؟ ایک ہی لفظ میں پورا ہے. اس کو کہتے ہیں مد منفصل. تو جب الگ الگ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ والا مد لاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ایک میں رہتا ہے تو ایسا والا مد لاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیز کو یاد رکھیے، مد متصل، مد منفصل. اور تیسری جو چیز ہے یہاں پر وہ ہے مد لازم. کیا ہے یہاں پر؟ وہ ہے مد لازم. مد لازم کیا ہوتا ہے؟ مد لازم یہ ہوتا ہے کہ مد زبر کے بعد جزم ہوگا یا تشدید ہوگی. دھیان دیجئے، مدہ زبر کے بعد کیا ہوگا؟ اس پر مدہ زبر کے بعد تشدید ہوگی یا جزم ہوگا، ساتھ ساتھ اس پہ کھڑا زبر ہوگا، کھڑا زبر ہوگا، یا حروف مدہ کا الف ہوگا. اب یہاں بھی دیکھیے مد زبر ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، مد زبر ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، مد زبر ہے اس کے بعد، لیکن یہ مد لازم نہیں ہے حرف پر. یہ دیکھیے تیسرے نمبر پہ لکھا ہوا ہے، یہاں اردو میں لکھا ہے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوتا ہے. لیکن یہاں اس بات کا خیال رہے کہ جزم اور تشدید آتی ہے اور حروف مدہ بھی آتا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے. تو اب اس کو دیکھیے کیسے پڑھیں گے. اس کو کھینچیں گے، آل آنا، اس کو ال آنا نہیں پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو ال آنا نہیں پڑھیں گے. لوگ اس کو ال آنا پڑھتے ہیں، اس کو حجوکا پڑھتے ہیں. یہ حجوکا نہیں ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ تشدید اور جزم کو ملاتے ہیں، لیکن اس کو کھینچنے کے بعد، اس کو ایک مکمل طور پر کھینچ لیں گے. اس کے بعد آل آنا حجوکا. نارملی کیا ہوتا ہے؟ مد زبر اگر نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ؟ حجوکا پڑھتے ہیں نا. لیکن یہاں پر حاجوکا، آل آنا، والصافاتی، ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ آپ کا آج کا کلاس مکمل ہوا. یہ اتنی چیزیں آپ لوگ یاد کیجئے اور یہ مشق کیجئے. اس کے بعد اب انشاءاللہ نیکسٹ یہ سب بتائیں گے. اس میں مشق کرنا ہے، بہت ضروری ہے یہ سب بھی، تو انشاءاللہ بتایا جائے گا. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.